ناظرین، ابھی ایک بڑا اہم فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا. اس فیصلے میں جو اضافی نوٹ ہے 2 ججز کے، اظہر عالم صاحب اور جمال صاحب کے، وہ اضافی نوٹ جو اس فیصلے کا تسلسل ہے بڑے اہمیت اختیار کر گیا ہے. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم فیصلہ اور اضافی نوٹ جو تسلسل ہے فیصلے کا وہ ثابت ہوا ہے. آپ کو یاد ہے کہ عدم اعتماد کی جو تحریک تھی، اس تحریک کے سلسلے میں عدم اعتماد کی تحریک کو روک دیا گیا. اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، اس میں آپ کے وزیر قانون اس وقت پہ، پھر وزیر اعظم، پھر صدر. ہوا یہ کہ جناب طے ہوا، جو آئین کا آرٹیکل ہے 95 ہے، ایک ڈیٹ آ گئی، اس میں صرف جو ہے وہ ووٹنگ ہونی تھی. وہ ووٹنگ نہیں کرائی گئی، بلکہ اس وقت کے جو وزیر قانون تھے انہوں نے بہت غلط قسم کا بیہیو کیا اور پارلیمنٹ کے اندر ایک تقریر کر ڈالی اور ایک ریزولوشن پیش کر دیا. اور پھر ڈپٹی اسپیکر نے جو ہے وہ، اسپیکر پریزائڈ نہیں کر رہے تھے، ڈپٹی اسپیکر صاحب نے جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے وہی جو عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا بین الاقوامی سازش، اس کو اسٹیبلش کیا اور اس کے بعد ایک رولنگ دی، اور وہ رولنگ یہ تھا کہ ختم کر دیا سارا. اور اس سلسلے میں ظاہر ہے اپوزیشن جو اس وقت تھی وہ سپریم کورٹ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. اور اس دن جس طریقے سے آئین کا مذاق اڑایا گیا، آئین توڑا گیا، آئین کی مثلا ایک اسپیکر یہ کہہ رہا ہے، اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہا ہے، آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کہتا میں استعفیٰ دے رہا ہوں، میں یہ اسمبلی نہیں چلا سکتا کیونکہ میری رفاقت ہے عمران خان کے ساتھ کوئی 30 سال کی، تو میں ان کی بات مانوں گا، آئین اور قانون کی بات نہیں مانوں گا. ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی. پھر پرائم منسٹر کے جو اسٹیٹمنٹ تھے اس زمانے میں، جو سابق پرائم منسٹر ہیں، جس طرح آئین کی انہوں نے دھجیاں بھی کہری ہیں، اسٹیٹمنٹ دیے. اب ایک رولنگ دی ڈپٹی اسپیکر نے جو غیر آئینی تھا، اور اس کے اوپر آپ کے وزیر اعظم نے جو ہے وہ اسمبلی توڑنے کی سفارش کر دی صدر کو، اور صدر نے وزیر اعظم کے کہنے پہ اسمبلی توڑ دی. اور اپوزیشن اس وقت بھی چلی گئی کورٹ میں. کورٹ نے فوری طور پر، کیونکہ بہت ہی آئینی بحران پیدا ہو گیا تھا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی صورتحال بڑی تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی تقریباً جو ہے عدم اعتماد کی تحریک 3 دفعہ پیش ہوئی، لیکن کسی بھی وقت ایسا نہیں ہوا. عدم اعتماد کی تحریک کے سلسلے میں دونوں گروپ جو ہیں وہ اپنے اپنے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن ڈیورنگ کاؤنٹنگ کبھی بھی ایسے عمل نہیں ہوئے جو اس دفعہ عمران خان صاحب نے اپنے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور اپنے وہاں موجود پارلیمنٹیرین سے کرائے. 12 اور پھر عدالتوں نے فیصلہ دیا، اور فوری طور پر جو ہے یہ فیصلہ آیا کہ جناب وہ رولنگ غلط ہے، اور سارے فیصلے ریورس ہو گئے. وزیر اعظم نے جو اسمبلی توڑی تھی وہ ریورس ہو گئی، صدر نے جو اپروول دی تھی وہ ریورس ہو گئی. اور اس کے بعد بھی یہ ہم نے کہا کہ یہ آئین شکنی ہے، اور یہ آئین شکنی کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو، یعنی وزیر اعظم کو اور کابینہ دونوں مل کے. یہ نہیں کہ وزیر اعظم کر دے اور کابینہ نہیں، کابینہ کر دے وزیر اعظم نہیں، دونوں ملیں گے تو فیڈرل گورنمنٹ بنتی ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ کا یہ آپ کا اختیار ہے کہ وہ آرٹیکل 5(2) یعنی آرٹیکل 5 میں جو خلاف ورزی ہوئی ہے آرٹیکل 6 انیشیٹ کرے. تو نہیں کیا فیڈرل گورنمنٹ نے. اب جبکہ کل سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آیا تو اس فیصلے میں 2 ججز کے جو ایڈیشنل یعنی اضافی نوٹ ہیں وہ اس فیصلے کا تسلسل ہے. انہوں نے کہا کہ آئین شکنی ہوئی، فراڈ ہوا اور آئین کو توڑا گیا ہے، اس سلسلے میں ایکشن. اب ایکشن پارلیمنٹ لے، چھوڑ دیا انہوں نے پارلیمنٹ پہ، فیڈرل حکومت لے، اس کے پاس ہے.
اب ایک جواز اور پیدا ہو گیا فیڈرل حکومت کے پاس کہ سپریم کورٹ نے اس ایکٹ کو خود ہی غیر قانونی غیر آئینی قرار دے دیا. جب سپریم کورٹ اس کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دے رہی ہے وہی آخری ریمیڈی ہوتی ہے. اگر حکومت کسی کے خلاف غداری کا مقدمہ انیشیٹ کرے یا آرٹیکل 6 کا مقدمہ آئین شکنی کا کرے یا کوئی اور کرے تو فیصلہ پھر آخری کون کرتا ہے؟ سپریم کورٹ کرتی ہے. اور یہاں تو سپریم کورٹ خود مہر لگا رہی ہے کہ یہ سارے فیصلے یہ سارے ایکٹ جو ہیں وہ غیر آئینی غیر قانونی ہیں. تو اب تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ ان کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ بنے. اس میں فواد چودھری اس وقت کے وزیر قانون، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، اسپیکر اسد قیصر، اس کے علاوہ عمران خان وزیر اعظم، اور اس کے علاوہ صدر پاکستان عارف الوی، وہ ابھی بھی صدر ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس بیان کے بعد یہ جو بیان آیا، بیان نہیں بلکہ یہ فیصلہ جو آیا، اس فیصلے کے بعد جہاں صدر مملکت عارف الوی کو آئین شکن ڈکلیئر کیا گیا ہے، اس کے بعد ان کے پاس کیا جواز رہتا ہے کہ وہ ایک آئینی عہدے پر قائم رہیں؟ تو ان کو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں دیں گے استعفیٰ. ان کے اندر وہ اخلاقیات بھی نہیں ہیں، نہ وہ قانون اور آئین کو ویلیو دیتے ہیں. اگر قانون اور آئین کو ویلیو دیتا ہوتا تو یہ صدر کئی دفعہ آئین شکنی میں شامل رہا ہے. ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے غیر آئینی اقدامات کیے تھے. جب وزیر اعظم نے ان کو سمری بھیجی تھی انہوں نے اس کو واپس کر دیا، ریگریٹ کر دیا. تو صورتحال ایک طرف یہ، دوسرا سپریم کورٹ نے ایک اور فیصلہ بھی کر دیا کہ یہ جو مراسلہ تھا، یہ مراسلہ میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی ایسے شواہد نہیں تھے کہ یہ مراسلے کو ہم کنسیڈر کریں. اس لیے انہوں نے اٹھا کے اس کو ڈسٹ بن میں پھینکا اور وہ مراسلہ مسترد کر دیا. تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فیڈرل گورنمنٹ میں کتنا دم ہے کہ آئین کے تحفظ اور آئین شکنوں کو سزا، کیونکہ انصاف بغیر سزا کے، جزا اور سزا کے مکمل نہیں ہوتا ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو اس کو جواز خود عدالتوں نے بھی دے دیا ہے، وہ آئین کے اس جمہوری پسند یہ سیاسی جماعتیں جو ایک نہیں ہیں 11 کا اتحاد ہے، کیا یہ آئین کے تحفظ کے لیے اور آئین شکنوں کو سزا کے لیے انیشیٹ کریں گی کیس؟ دیکھتے ہیں.